نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 3 پروگرام مذہبی نوعیت کے ہیں، جن میں سے پہلا پروگرام ہے قرآن پاک کی تفسیر، دوسرا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا پروگرام ہے ایمان اور اس کی شاخیں۔ اسی طرح 3 دوسرے پروگرام جو میری کتابوں سے متعلق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، دوسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ، اور تیسرا میری کتاب لبرل نظام حکومت اس کا خلاصہ۔ یہ تینوں کتابوں کے خلاصے 3 پروگراموں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور 7واں پروگرام جو میری زندگی کا اہم ترین پروگرام ہے وہ ہے ڈائلیکٹیکل لبرلزم، یعنی میں نے آج پوری دنیا کو جو ایک غیر الہامی مذہب دیا ہے دنیا کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم یعنی جدلیاتی لبرلزم، یہ پروگرام میں اس میں پیش کر رہا ہوں، اس کے حوالہ سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جدلیاتی لبرلزم کے ارکان کیا ہیں، جدلیاتی لبرلزم کے ادارے کون کون سے ہیں، جدلیاتی لبرلزم کے جو ہے وہ اقدار اس کی کیا ہیں، اور اس کے مزید حقائق کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں۔ تو 7 قسم کے پروگرام لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت عزیزان محترم میں جو پروگرام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 54۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی جو اخلاقی حالت تھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بنی ملکان کا بت صاد جو تھا اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ معلومات دینی ہے۔ اس سے قبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی اولاد جو تھی یا ان کی نسل جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کے بتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے بت بنا رکھے تھے اور وہ ان کی پوجا پاٹ کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، بنی ملکان بن کنانہ بن مدرکہ، بنی ملکان بن کنانہ بن مدرکہ نے ایک بہت بڑا بت جو تھا وہ بنا رکھا تھا جنگل میں، اپنے علاقہ میں، جہاں وہ اپنے اونٹ چراتے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ صحرائے عرب کے لوگوں کا پیشہ یہی ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں پالنا یا اونٹ چرانا۔ تو جنگل میں ان کی زندگی ہوتی تھی، وہ وہاں اپنے خیمے لگا کر اپنی زندگی گزارتے تھے، یا چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے کچی مٹی کے مکان وغیرہ بنا لیتے تھے۔ ان کی زیادہ تر زندگی خیموں میں گزرتی تھی، اس وقت کے عرب قبائل کی زندگی جو تھی۔ تو یہ بت جو تھا صاد، ایک بہت لمبی چٹان کی شکل کا تھا، جی ہاں، اور عرب کے لوگ اسے بھی اپنا دیوتا اور معبود سمجھتے تھے۔ اس پر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، یعنی رنگین اور خوبصورت کپڑے اس پر چڑھاتے تھے، اور اس پر جانور بھی لا کر ذبح کرتے تھے، اور جانوروں کے جو ذبح کیے جاتے تھے جانور، ان کے خون کی وجہ سے اس بت کی شکل بھی بہت ڈراؤنی ہو گئی تھی، کیونکہ بار بار جب جانور ذبح کرتے تھے تو خون تو اس کے اوپر گرتا تھا، اس خون سے اس کی شکل بڑی ڈراؤنی قسم کی ہو گئی تھی۔ اور اس کے حوالے سے ایک یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ بنی ملکان کا ایک شخص اپنے تجارتی اونٹوں کے ساتھ وہاں آ کر رکا، بنی سعد کا جو مطلب یہ سعد نامی بت تھا، وہاں آ کر وہ اس کے قریب آ کر رکا، اور وہ اس بت کے قریب اس لیے ٹھہرا کہ اس کو یہاں سے کوئی برکت حاصل ہو، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، وہ بھی اس بت کا قائل تھا، اس بت کو مانتا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں اونٹوں کو سعد نامی بت کے قریب لے کر جاؤں گا تو اس بت کی وجہ سے میرے اونٹوں کو اور مجھے برکت ملے گی۔ تو وہ اپنے اونٹوں کو سعد کے قریب لے کر آیا، اور وہاں اس کے اونٹ چر رہے تھے۔ ان اونٹوں پر سواری نہیں کی گئی تھی،
وہ صرف چرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیے گئے تھے۔ تو اونٹوں نے جب بت کو دیکھا تو بت کے اوپر تو خون بہایا گیا تھا، جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس سے ان کی شکل ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ سعد کی شکل وہ خون کی وجہ سے ڈراؤنی سی ہو گئی تھی، خون جب اوپر گرتا ہے تو اوپر ہاتھ بھی لگتے ہیں، کپڑا بھی لگتا ہے، تو اسے وہ دبے وغیرہ سے بنے ہوئے تھے، اس کی شکل ڈراؤنی سی ہو گئی تھی اس کی۔ تو جب اونٹوں نے دیکھا تو اونٹ تو بدک گئے، ڈر گئے وہ اونٹ، اور وہاں سے بدک کر بھاگ گئے، ادھر ادھر دوڑ گئے۔ تو ان جانوروں کے خون سے جو اس کی شکل مطلب بدصورت اور بدی ہو گئی تھی، اس کی ڈراؤنی شکل کی وجہ سے جو اونٹوں کا وہاں سے بھاگ جانے کا عمل جو تھا وہ اس شخص کو ناگوار گزرا۔ اس نے کہا کہ یہ اگر بت کوئی واقعی کوئی طاقتور بت ہوتا تو میرے جانور اس سے کیوں بدکتے ہیں جی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، بس یوں ہی باتیں ہی ہیں لوگوں کی ہی۔ حقیقت حال کو تو آخر وہ لوگ دل سے تو جانتے ہی تھے، لیکن وہ بظاہر بتوں کی پوجا جو تھے وہ کرتے تھے، دل سے بھی مانتے تھے۔ اکا دکا لوگ تھے جو بتوں کو نہیں بھی مانتے تھے۔ تو یہ شخص جو تھا اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی بت میں تو میرے جانور اس سے کیوں بدکتے، میری اونٹ اس سے بدک کر نہ بھاگتے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو دے مارا بت کو، اور بولا کہ اللہ تجھے برکت نہ دے۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے برکت نہ دے، تو نے میرے اونٹ بدکا دیے، تو نے میرے اونٹ بھگا دیے۔ پھر وہ اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، انہوں نے جمع کیا ان کو اونٹوں کو، اور جب وہ جمع ہو گئے تو اس نے پھر کچھ اشعار کہے۔ جی ہاں، اس نے کچھ اشعار کہے بت کے بارے میں۔ بت سعد جو بنی ملکان کا بت تھا جس وہ اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، وہ تو اس کے سامنے جھکتے تھے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے آ کر مانگتے تھے، اپنی ضرورتوں کا اس کے سامنے اظہار کیا کرتے تھے۔ اور بت نے تو کیا دینا ہے، دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، آخر دیتا تو اللہ پاک کی ذات ہی ہے، لیکن وہ ایک بات بن جاتی کہ جی فلاں پیر نے یا فلاں بزرگ نے یا فلاں شخصیت نے یا فلاں عالم نے یا فلاں شخص نے یا فلاں بت نے فلاں کو کچھ دے دیا، دیتا اللہ کی ذات ہی ہے، کوئی کچھ نہیں دیتا کسی کو۔ تو اس نے جو اشعار کہے وہ اشعار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے یہ اشعار یہ کہے کہ اتینا الی سعد، اتینا ہم آئے، اتینا الی سعد لیجمع شملنا، الینا الی سعد لیجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، ہم سعد کے پاس آئے اور ہماری پریشانیوں کو مجتمع کر دے۔ ہم سعد کے پاس آئے تاکہ وہ ہماری پریشانیوں کو حل کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو مجتمع کر دے۔ سعد ہمیں لیکن سعد نے تو ہمیں اور بھی پریشان کر دیا، لیکن سعد نے تو ہمیں اور زیادہ پریشان کر دیا، ہم تو پریشانیاں دور کرانے کے لیے آئے تھے سعد کے پاس۔ یہ بڑے مشہور اشعار ہیں اس شخص کے جس نے سعد کے پاس آ کر جس کے اونٹ بدک گئے، اور پھر اونٹوں کے بدکنے پر اس نے یہ اشعار کہے کہ اتینا الی سعد لیجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، ہم سعد کے پاس آئے کہ وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ سعد ہمیں اور بھی پریشان کرنے والا تھا، سعد نے تو ہمیں اور زیادہ پریشان کر دیا۔ وَهَلْ سَعْدُ إِلَّا، اگلا شعر ہے، وَهَلْ سَعْدُ إِلَّا صَخْرَةٌ بِتَنُوفَةٍ، وَهَلْ سَعْدُ إِلَّا صَخْرَةٌ بِتَنُوفَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا تَدْعُو لَغِيٍّ وَلَا رُشْدٍ۔ تو آگے کہتا ہے کہ پس ہمیں سعد سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں سعد سے کوئی سروکار نہیں، سعد نے ہمارا کام نہیں کیا تو ہمیں سعد سے کیا لینا دینا، ہمیں سعد سے کوئی سروکار نہیں، اور سعد اس کے سوا ہے ہی کیا، اور سعد اس کے سوا ہے ہی کیا کہ میدان میں پڑی ایک چٹان ہے۔ میدان میں پڑی ایک چٹان ہے، وہ نہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔